ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مدرسہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں علم کا چشمہ جاری ہوتا ہے، جہاں انسان کی روح کی روشنی اس کے دل میں اترتی ہے۔ یہ ایک مقدس ادارہ ہے جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ایک ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے جس میں طلباء اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اخلاقی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ایک کامیاب مدرسہ وہی ہے جس کا ہر گوشہ حکمت، عدل اور محبت سے لبریز ہو، جہاں ہر فرد اپنے مقام کو سمجھ کر ادارے کو کامیابی کی راہ پر لے جانے میں اپنا حصہ ڈالے۔ مدرسے کا نظم و ضبط اس کی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد میں ذرا بھی کمزوری آئے تو پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مدرسے کے اندر مضبوط اور واضح طور پر مقامی سطح کے لوگوں کا پوری طرح سے جوڑ ہو، اس مدرسے کی پشت پناہی کریں، اس کی ترقی کے سلسلے میں سوچیں، ہر اعتبار سے اور پوری طرح سے جو ہے ان کا خیال رکھیں۔ مدارس اسلامیہ اور دینی تعلیم لازم ملزوم ہے۔ کسی نے لکھا تھا مدرسے کا نام سنتے ہی ذہن و دماغ میں ایک خوشبو سی محسوس ہوتی ہے اور دل بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ دینی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ ہر زمانے اور ہر معاشرے میں تعلیم کا حصول ایک جزو لا ينفک ہے۔ تعلیم کو ایک منفرد بنیادی مقام حاصل ہے، اور تعلیم کی اہمیت اس وقت مسلمان دینی اعتبار سے بھی عصری اعتبار سے بھی سمجھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اسکرین پر بدلتے ہوئے ان مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پنڈال میں بیٹھے ہوئے اس بھرے میدان کو اور کرسیوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اسٹیج پر رونق افروز مہمانان کرام کے تھوڑے سے پیچھے آج کے دلہے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ جی ہاں، 30 حفاظ کرام، اور ان کے سر پر سجا ہے اس وقت دستار بندی کا تاج۔ دراصل حفظ قرآن کی نعمت سے مالا مال ہونے کے بعد اس مدرسے کے بانیان نے اور اس کو چلانے والے اساتذہ نے، بالخصوص مولانا محترم عثمان نلور ندوی نے اس محفل کو سجانے میں جو انتک محنتیں کی کہ کیوں نہ حفظ قرآن کی تکمیل کے موقع پر دنیا کی سب سے بڑی نعمت حاصل کرنے والے طلباء کو اپنے گاؤں کے عوام کے سامنے پیش کریں، ان کی جد و جہد کو لوگوں کے سامنے لائیں۔ پھر اس کے لیے انہوں نے ایک جلسہ سجایا جس کا نام تکمیل حفظ قرآن رکھا گیا۔ علماء اکرام کو بلایا گیا دور دراز علاقوں میں، جس میں قابل ذکر حضرت مولانا ابو طالب رحمانی اور مولانا الیاس ندوی بھٹکلی، دونوں عالمی شہرت یافتہ یہ احباب تھے، علماء کرام تھے، جنہوں نے پرمغز بیان دیا۔ لوگوں کو ایک طرف الحاد سے دین بیزاری کے سلسلے میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے خواتین میں دین کی بیداری اور اپنے اولاد کو دینی خطوط پر نشو و نما کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے مولانا الیاس ندوی جہاں رہنمائی کر رہے تھے، وہیں مولانا طالب رحمانی صاحب بھی اپنے بیان میں مختلف حوالہ جات سے، تاریخی حوالہ جات سے جو ہے پوری طرح سے عوام کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں علماء کرام نے احادیث کے اور قرآن کریم کے مختلف آیات کے حوالے سے یہاں کے عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دین ہی سب کچھ ہے اور اسی پر مر مٹنے کا نام ایمان ہے اور اسلام ہے۔ ناظرین گرامی، 30 طلباء کی دستار بندی اس اجلاس میں ہوئی۔ مولانا عثمان ندوی مدرسہ اشاعت العلوم کے سب کچھ، یہ شہر شموگا کے قریب داونگیرہ ضلع میں ایک چھوٹا سا شہر ہے نلور۔ گزشتہ کئی سالوں سے محنتیں ہوئیں، کرائے کے عمارت میں مدرسہ چلتا ہے، لیکن
اس مدرسے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مدرسہ چلانے کے لیے چندہ جو اکٹھا کیا جاتا ہے وہ شہر سے باہر یہاں کا کوئی استاد اپنی رسید لے کر نہیں جاتا، یہاں کے مقامی لوگ اور تاجر لوگ ہی اور نوجوان یہاں کی کمیٹیاں مختلف جو ہے شعبہ جات سے جڑے ہوئے افراد ہی اس پورے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں۔ ایسے کئی سارے ہمارے بھارت میں ایسی مثالی مدرسے ہیں جس کو ہم پیش کر کے بتا سکتے ہیں کہ جو ہے ان مدارس میں کس طرح سے مقامی لوگ جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور مقامی طلباء کو ہی پڑھایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی تعداد اس مدرسے میں، جس میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر رونق افروز جن طلباء کو، سب کے سب نیلور کے آس پاس کے، چنگیری کے اور کچھ داونگیری ضلع کے اندر کے ہی طلباء کے شہر کے طلباء سب سے زیادہ ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ بصورت دیگر مدارس کو لے کر کے ہمیشہ سے شکایت رہتی ہے کہ مدرسہ رہتا ہے کرناٹک میں لیکن پڑھنے والے طلباء کی تعداد ہوتی ہے باہر کی، مقامی سطح پر دین کی محنتیں نہیں ہوتی، اس کی شکایتیں ہوتی ہیں۔ ایسے مدارس کے اور مکمل طور پر جو ہے جس طرح سے بھی یہاں کے اساتذہ نے اس جلسے کو سجانے میں کوششیں کی اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں 300 سے زائد علماء اکرام کو جمع کیا گیا، پورے شہر کے لوگ امڑ کر اس جلسے میں آئے تھے۔ اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے آج بھی دینی بیداری پیدا ہو رہی ہے اور جس طرح سے آج مدارس پر نشانہ لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسی طرح سے ہر اعتبار سے اہل مدارس چیلنج پر لے رہے ہیں اور نئے نئے انداز میں مدارس کو مضبوط کرتے ہوئے طلباء کو دینی اعتبار سے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر واقعی مولانا عثمان ندوی صاحب کو جو ہے ہم یہاں پر مبارکبادی دیتے ہیں، ان کے اساتذہ کو، وہ نوجوانوں کو جن نوجوانوں نے ان کا بھرپور سپورٹ کیا، ہر اعتبار سے دام میں، درم میں، سخن قدم میں بھاگ دوڑ کی، نہ بہترین ایک چھوٹے سے گاؤں میں اجلاس کا انعقاد اور پھر گاؤں والوں کا پورا عمر آنا اور بہترین انداز میں کئی گھنٹوں تک ہونے والے بیانات کو سننا، یہاں پیش کی جانے والی ہر کارروائی کو قریب سے دیکھنا، بلکہ سارا کا سارا شہر اس کے مبارکبادی کا حقدار ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ نئی عدالت نے کشمیری علیحدگی پسند رہنما آسیہ اندراوی، ان کی 2 ساتھیوں صوفی فہمیدہ اور ناہیدہ نسرین کو ملک کے خلاف سازشیں کرنے کا قصوروار پایا۔ تینوں پر دہشتگرد تنظیم چلانے اور بھارت مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ عدالت نے UAPA کی سخت دفعات کے تحت مجرم قرار دیا۔ آسیہ اندراوی کو کشمیر کی پہلی خاتون علیحدگی پسند رہنما سمجھا جاتا ہے۔ ادھر ایران میں ابھی تک ناظرین گرامی احتجاجات جاری ہیں۔ ایسے میں ایران میں موجود بہت سارے دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات بھی وہ بڑے فکر مند اور پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ان کے گھر والے بھی ادھر اس نے ایک بھارتی طالب علم کے ایک ویڈیو منظر عام پر ہے جس میں اپنے والد اور والدہ کو اپنے حفاظت کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ ویڈیو میں ایران کی صورتحال اور خود کو محفوظ رکھنے کے ساری چیزیں بتا رہی ہیں جو اس وقت بھارت میں وائرل ہو رہی ہے۔ ادھر BJP حکمراں مدھیہ پردیش، راجستھان وغیرہ میں اسپتالوں کی خراب حالت سرخیوں میں ہے۔ اتر پردیش میں موجود گونڈا میڈیکل کالج کی ویڈیو سامنے آئی جس نے طبی شعبے میں یوگی حکومت کی کارکردگی پر سوال کھڑے کر دیے۔ کانگریس اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کہ یہاں انسانوں کے وارڈ میں چوہوں کی موج جاری ہے۔ مہاراشٹر کے کئی شہروں میں کرائے جا رہے بلدیاتی انتخابات کی تشہیر اب اپنے آخری مرحلے میں، لیکن سب کی نظریں ملک کے سب سے امیر برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن کے انتخاب پر مبنی، کیونکہ اس بار BMC انتخاب میں مذہبی ماحول زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے باوجود مسلم امیدواروں کی اوسط نمائندگی تقریباً پہلی جیسی ہے۔ اس بار ممبئی میں مختلف سیاسی جماعتوں آزاد امیدواروں کو ملا جلا کر مجموعی طور پر 334 مسلم امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے قابل اسرائیل خبردار کیا کہ اس نے اقوام متحدہ کے فلسطین مہاجرین کی امداد اور روزگار کے ادارے کو نشانہ بنانے والے قوانین منسوخ نہ کیے اور ضبط کی گئی جائیدادیں اور اثاثے واپس نہ کیے تو اسے عالمی عدالت انصاف میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایران میں گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری احتجاجی مظاہروں کے درمیان امریکہ اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات نے صورتحال کو اور سنگین بنا دیا ہے۔ ٹرمپ نے نہ صرف ایران میں مظاہرہ کرنے والوں سے اپنا احتجاج جاری رکھنے کی اپیل کی بلکہ یہ کہہ کر تشویش میں اضافہ کر دیا کہ مدد راستے میں ہے جسے تہران میں امریکی فوجی کارروائی کی ممکنہ علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ قابل اسرائیلی فوج نے ایران پر امریکہ کی جانب سے ممکنہ فوجی حملے کے خدشے کے پیش نظر فضائی یا فوجی انٹیلیجنس شعبہ امان اور شمالی کمان میں سیکورٹی کی سطح بلند کر دی ہے۔
غازہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ خوابی اسرائیل کے غازہ مسلط کی جارحیت کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غازہ کے ہاسپٹلوں میں 15 شہداء کی لاشیں پہچائی گئی، جن میں 2 نئے شہداء شامل ہیں، جبکہ 13 شہداء کو ملبے سے نکالا گیا ہے۔ خوابی ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے غازہ کی پٹی میں سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج ایک فلسطینی شہری کو گولی مار کر مزید شدید کر دیا۔ غازہ کی پٹی میں جنگ بندی کے 95 روز بھی خلاف ورزیاں جاری ہے، جبکہ فضائی اور توپ خانے کی بمباری ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ شدید موسمی دباؤ کے اثرات بھی پورے علاقے میں پھیلے 20 لاکھ بے گھر فلسطینیوں کی زندگی کو بری طرح سے متاثر کر رہے ہیں۔ ادھر نازنین گرامی، قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے آج بدھ کے روز شمالی مغربی کنارے میں جنین کے جنوب میں واقع بلدہ قباطیہ میں بدسان کی جرأت مندانہ مزاحمتی کارروائی انجام دینے والے زخمی اسیر احمد ابو رب کے گھر کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ قابض فوج نے بلدہ قباطیہ کے علاقے جبل دامونے میں واقع اسیر احمد ابو رب کے گھر پر دھاوا بولا، اس کے بعد اسے دھماکے سے مسمار کر دیا۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔